بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت یونس ایک ایسے نبی تھے جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نگل لیا تھا۔ آپ سے ایسی کون سی خطار سرزد ہوئی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے زندہ رہے؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں یونس اور تورات میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں اصغری قوم ایک عظیم قوم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ اشوری در حقیقت بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو وقت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دی اور ایک ایسا دور آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دار السکنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پورے سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریحی گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے سر و سبز و شاداب تھا۔ اشوریہ کے لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نقش نگار بنا رکھے تھے۔ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی اپنے خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کے ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ کی عمر 28 سال کی تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو قرات میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے آشور کے بادشاہ کے پاس گئے۔ انہوں نے اسے پیغام حق سنایا اور اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دے دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے، انہیں توحید کی دعوت دی، بت پرستی اور برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی، شرک پر ڈٹی رہی۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں، اگر آپ نے اشورا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگوں نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گہرا عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا
کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کے اطلاع دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب عاشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کی آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف میں اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا سامان کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی گمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر، اللہ سے اجازت لیے بغیر قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے اندھیروں میں یہ کلمات کہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات حج کی طرح ارد گرد ڈھونڈنے لگے۔ فرشتے یہ کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری آواز سنائی تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، کیا یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے؟ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس کی مدد کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا کہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا ایسا حال ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔
غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈالے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے اور اس درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتے ہوئے ایک دن ساحل کے کنارے پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔